علیہ وسلم دے ایک صحابین حضرت ربیہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندا کم ہے سویرے ٹائم اٹھدن تہجد ٹائم اٹھی کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد ٹائم آپ کو وضو کروین آپ دے خادمن جو ہی حضور اٹھدن آپ نہ اٹھی پنن تہجد ٹائم آپ نے وضو کیتا وضو کر کے آپ تہجد ادا فرمائن ایک دیوار ایویں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے آپ بھی اٹھے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ضرورتیں پورے کرنے بعد وضو فرمایا وضو کرنے بعد آپ نے حضرت ربیہ سے فرمایا کہ اے ربیہ کچھ مانگ آج کچھ مانگ میرے کو کچھ مانگ اج دریائے رحمت جوش جگہ اتنا میری خدمت کی تھی اج کچھ مانگ میں تے کو عطا کراں انہیں کیا آکھے انہیں اے نہیں آگیا کہ حضور میں کو کیا چاہیے تساں کیا دے سکتے ہوئے انہیں آکھا نا انہیں آکھا حضور یہ چیز منگا مل سی فرما کے مل سی انہیں آکھا یا رسول اللہ جنت دے اندر میں کو آپ دی رفاقت چاہیے جنت دے اندر آپ دی رفاقت میں کو چاہیے جی میں دنیا دے اندر آپ دا رفیق آپ دا ساتھیاں آپ دا خادمان جنت دے اندر بھی آپ دا خادم بن کے لاؤں حضور نے فرمایا کہ آوا غیر ذالک فرمایا کہ اے تو ٹھیک ہے اگتے بھی کچھ مانگ بیا بھی کچھ مانگ انہیں ہاتھ جوڑتے وہاں کہ حضور میں کو اتنا ہون عطا کر چھوڑوے تو میں کو ہون بیا کچھ مانگن دی ضرورت ہی پیش کرنی میں کو دنیا نہیں چاہیے دی میں آکھا میں کو پیسے چاہیے نا دنیا چاہیے دی روپیہ چاہیے دی فرمایا کہ نا جنت دے اندر آپ دا پڑوس چاہیے دی آپ دا قرب چاہیے دی بس میں کو یہ چاہیے دی حضور نے فرمایا کہ اے تا میری برکت تو کو پہلے ہی مل چکے فرمایا کہ اور کچھ مانگے نا انہاں کہ حضور میں کو بیا کچھ نہیں چاہیے ہونا اگلی گال اے تک تا ہر کوئی بیان کریں دے اگلی گال کیا ہے او صحابی جے کو جنت دی بشارت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عطا فرما جوڑی فرمایا کہ تم میرا جنتی ساتھی ہے گا انہوں نے اے نہیں کہا ہوں بس میں ہوں جنتی بن گیا ہوں چاو بوری بسترا او لیٹ سویرے سمو شام کو اٹھو روٹی کھاؤ وال سمو وال سویرے اٹھو بیا کوئی جنتی تو بن گئے فرمایا کہ نا حضور نے فرمایا کہ ہون تو کیا ہے ہون تیرا کم مزید بڑھ گئے پہلے تو اگر نماز پڑھدا ہمیں نفل گھٹ پڑھدا پہ ہون نفل ودھا کے پڑھ پہلے 2 رکعت پڑھدا میں ہون 4 پڑھ اگر 4 پڑھدا میں ہون 8 پڑھ فرمایا کہ تسبیح 1 پڑھدا میں ہون 10 پڑھیا کر فرمایا کہ ہون شکرانے دے طور تے فرمایا کہ اپنی عبادات دے ذریعے ہون میری مدد بھی کر فرمایا کہ اتنا ہے بس میں جنتی بن گیا حضور تو پڑوسی بن گیا حضور نے فرمایا چھوڑے ایک کوئی شک نہیں ہے گا حضور کی زبان تو نہیں کہہ رہا ہر کلمہ برحق ہے گا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے نہیں فرمایا کہ ہون تو جنتی بن گئے ہون کوئی عمل نہ کرو فرمایا کہ ہون ود کے عمل کیتا کرو آج کا سارے پیر ہے نا جو پیرانے پیر وہ تو پہلے نماز پڑھتے نہیں ہے گا آس پاس جو مرید بیٹھا ہوا کہ نماز تھئی ہوئی ہے ساری نماز تھئی ہوئی ہے نہ آپ پڑھتے نہ مریدوں کو پڑھوے نا پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی بشارت دیوان دے باوجود آپ نے اے نہیں فرمایا کہ ہون نماز لو تو معاف ہے گی نماز نہ پڑھا کر فرمایا کہ نہیں ہون ود کے پڑھا کر پہلے اگر نفل گھٹ پڑھدا ہمیں سب فرائض ادا کریں نا نفل اگر تیرے گھٹ ہیں فرمایا کہ ہون ودھا گئے نا اے زندگی دے اصول انشاءاللہ اے زندگی چند مارا دیے گی اتنی مارا کوئی پتہ نہیں گا ایک کوشش کرو کہ اپنی زندگی ہمیشہ اللہ دے رسول دی اطاعت اندر گزرے نماز کوئی سارے کو میرے کو تیرے کو قضا نہ تھی وے جس سے ہم پڑھ سکتے مسجد ادا کر سکتے ضرور ادا کرو گھر پڑھ سکتے وے کتنے پڑھ سکتے جتنا گئے ودے وے تسا نماز نہیں چھوڑنی نماز ادا کرو نماز کی پابندی کرو باقی معمولات بھی کرو اچھائیاں کرو لوگ اندر زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے گا اللہ تعالیٰ سا کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے جتنے معروضہ پیش کرتے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین